money and meaning of prosperity, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سر. آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ پیسہ کیا ہے, پیسے کو استعمال کیسے کرنا ہے, پیسہ کمانا کیسے ہے, پیسہ کتنا کو ہونا چاہیے. یعنی میں اس میں میری تھیوریز ہیں, میرے آئیڈیاز میں ویڈیوز میں بھی ریکارڈ کروا چکا ہوں اور پہلے بھی کہہ چکا ہوں, سیشنز میں بھی کہتا ہوں کہ زندگی میں خوشحالی کا ہونا بہت ضروری ہے. امیر ہونے کا ضرورت نہیں ہے اتنا. دیر از اے ڈفرنس بٹوین 3 کیٹیگریز ہیں جی, 3-4 کیٹیگریز ہیں پیسے کے حوالے سے اگر تقسیم کریں. پہلی قسم ہے جو ضرورت ہے اس سے کم ہے, جو ضرورت ہے اس سے کم ہے, اس کا مطلب غریب ہے. غربت کی سطح والا معاملہ ہو گیا. آگے چلتے ہیں. دوسرا لیول ہے جتنے آتے ہیں اتنے استعمال ہو جاتے ہیں. تو آپ ایک متوسط انسان ہے, سفید پوش ہیں آپ. آگے آپ جتنا کماتے ہیں اس میں سے خرچتے بھی ہیں اور بچ بھی جاتا ہے, خوشحالی ہے. ایک اس سے آپ جتنی ضرورت ہے اس سے بہت زیادہ کما رہے ہیں, ہمارے حساب ہی نہیں ہے. سر میں کہتا ہوں یہ 4th لیول پہ نہ جائیں, خیر ہے, کوئی ضروری نہیں ہے. کیوں اتنا گلے ڈالنا ہے, کھپتی نہ ہو جائے. اکثر وہ 4th لیول یہاں تو اللہ کا کرم ہو سکتا, کھپ بھی ہوتا ہے کئی دفعہ, پیسہ ہی بنائی جانا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ پہلے لیول پہ نہ ہوں. غربت سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے, حدیث کا مفہوم ہے, غربت سے پناہ مانگی, کفر تک لے جاتی ہے. دوسرا لیول کیا ہے, برابر برابر. برابر برابر میں نا رسک رہتے ہیں کہ یار پنجی نو موگے تے کی کریں گے, بائی نو موگے تے کی کریں گے. سر تھرڈ جون سا نا یہ میرے مطابق بڑا بہترین ہے. اچھا اس میں نا بڑے لوگ نا آپ کو یہ پڑھائیں گے کہ وہ چڑیا کی مثال, دانا وہ بھی کھاتی ہے, توکل کرتی ہے. سر ہم انسان, ہم ولی نہیں ہیں, عام لوگ ہیں. ہمیں ان ٹریننگوں سے, ان لیکچروں سے کوئی دنیا کا ولی نہیں بننا. آخر اچھا انسان بننا ہے یار. اور اچھا انسان خوشحال انسان ہوتا ہے. وہ اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے, نیچے والا ہاتھ نہیں ہوتا. اوپر والے ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ اگر مدد کرنی پڑے تو کر سکیں, یہ خوشحالی. ڈیفینیشن خوشحالی کی کیا ہے, اگر کبھی مدد کرنی پڑ جائے اور آپ کر سکیں, آپ خوشحال ہیں. اس کا مطلب ہے جو ضرورت ہے اس سے زیادہ کماتے ہیں. لیکن اگر ضرورت مدد لینے والا آ گیا اور آپ نے کہا بھائی فقیر کو بندہ آ گیا, کہتا اللہ دے نام دے, کہتا میرے کو کوئی نہیں, کہتا فارغ کیوں, میں نہ پھریا کر, کہتا یا دونوں پھرنے ہیں پھرتے. تو سر یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ 3rd لیول پہ آپ کو کم از کم ضرور آ جانا چاہیے 40s کی ایج سے پہلے پہلے. نہیں تو ہوگا کیا. ایک بات یاد رکھیے گا, یہ میرا پھر ماننا ہے, ایموشنل ہائی جیکر کے بعد سب سے خطرناک ہائی جیکر یہ ہے, لوگوں سے ان کی معاش وہ کام کرواتی ہے کہ ایمان بھی جاتا ہے, دنیا بھی جاتی ہے, آخرت بھی چلی جاتی ہے. اس کے ہاتھوں ہائی جیک نہیں ہونا. اور اس کا طریقہ ہے, میں اب یہ شارٹ کرتا جا رہا ہوں جلدی. اس کا طریقہ یہ ہے سر جی, اپنی سکلز کو پالش کر دیں. سکلز کا مطلب ہے کہ آپ کے کچھ ہتھیار سکلز کے اتنے زبردست ہونے چاہیے کہ اس کے ذریعے کبھی بھی کسی وقت میں بھی ایز اے فری لانسر یا آزاد ہو کے کچھ کمانا پڑے تو کما لیں. اب ابو بکر آج نہیں ہے, اس کی مثال بڑی اچھی ہے. ابو بکر جو انسا ہے, جس طرح یہ پوری ٹیم, کچھ ٹیم کے لوگ نظر آتے ہیں, کچھ نظر نہیں آپ کو آتے ہوں گے. ہر ایک کی کچھ کنڈیشنز. سدرا بیٹھی ہے امریکہ میں, نظر نہیں آتی لیکن کام کر رہی ہے, بڑا کام کر رہی ہے. پوڈ کاسٹ جو آ رہے ہیں سارے. ابو بکر کا کمال یہ ہے, ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے انگلش کریٹو رائٹنگ جو لٹریچر لیول کی ہوتی ہے, اچھی رائٹنگ, وہ لکھنے کا فن دیا ہے. از اے ینگ گائے. اچھا وہ سوشل نہیں ہے, وہ آپ سب کی طرح جیسے یہ نظر آتے ہیں دوست بچے سارے شاگرد, اس کو نہیں شوق, کیونکہ اپنی ایک پرسنالٹی ہے. اچھا میں بینگ اے مینٹور, میں نے باسف علی باسف سے سیکھا کہ بڑا استاد جو سا ہوتا ہے نا, اس کے قلعے میں نا, اور قلعے کا دروازہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ چونٹی سے لے کے ہاتھی سب داخل ہو سکتے ہیں. یہ ہونا چاہیے. ادروائز ایک قسم کے لوگ نہیں زندگی میں ہونے چاہیے. اگر ایک ہی قسم کے لوگ آپ, اب اس کا مطلب میں کریکٹر کی بات نہیں کر رہا, میں قسم کی بات کر رہا ہوں. اچھا اس کو میں آپ اتھینٹک موڑ لگانے لگا ہوں. اس کائنات کا سب سے بڑا استاد میرا رسول ہے. تلوار چلانے والا خالد بن ولید بھی بن رہا ہے. کیا عدل باقیوں کا کم ہوگا؟ عمر فاروق کا عمر فاروق ٹائٹل کیوں؟ سر یاد رکھیے گا, جس کی صرف تھوڑی تھی, استاد کے ملنے کے بعد وہ بڑی ہو گئی. یاد رکھیے گا, بڑا مینٹور آپ کی چھوٹی خوبی کو بہت بڑا کر دیتا ہے, پالش کر دیتا ہے, آپ کی اندر کی ذات کو نکال کے بڑا انسان بنا کے کھڑا کرتا ہے. دیٹس وائی عمر فاروق کی سیرت پڑھ لیں. آپ رو کے کہتے تھے یار رسول اللہ نہ ملتے تو میں عمر فاروق نہ ہوتا, میں تو بکریاں نہیں چرا سکتا تھا.
اونٹ چرانے پڑتے تو لوگ تانا مارتے تھے عمر کو, عمر تم اونٹ چرانے کے قابل نہیں ہو, سیرت پڑھیے جا کے. وہ کہتے تھے یار رسول خدا نہ ملتے تو میں اس قابل نہ ہوتا. حضور والا یاد رکھیے, کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے زندگی میں یہ ڈیفائن کیا. اب ابو بکر واپس آتا ہوں, مگر میرے ساتھ ایڈ ہو گیا زندگی میں بڑے واقعات, ہر ایک کا کوئی نہ کوئی واقعہ کس طرح کوئی ایڈ ہوتا. بکر ایڈ ہوا تو بکر پتہ لگا کہ جناب بکر ٹیلنٹ ہے لکھنے کا. اچھا میں اسے کہا ٹرینر بنو, یہی ہے ناکام کوچ اور کامیاب کوچ کا فرق. وہ پاجی سب کو نہیں ایک چیز بنانا آپ نے. آپ مچھلی کو کہو درخت پہ چڑھ کے دکھا, نہیں تو تم 8 سٹار نہیں بن سکتا. جتی لا لو, کٹو پکڑ کے یار, وہ مچھلی درخت پہ چڑھنے کے لیے نہیں بنی. اچھا مجھے بڑی جلدی اندازہ ہو گیا کہ یار یہ بلا کا اس کی نا یہ کریٹو رائٹنگ. میں کہا آجا بچہ کرتے ہیں کام مل کے شروع. اچھا اگلے دنوں میں, چند ہی دنوں میں کیا ہوا, اس کا رابطہ امریکہ سدرا سے. سدرا نے طے کیا, سدرا نے کہا تم میرے لیے کام کرو گے, شاہ صاحب کا سارا کنٹینٹ انگلش میں تم کنورٹ کرو, میں پوڈ کاسٹ کروں گی, میری اسٹرینتھ بولنا ہے. شاہ صاحب کا کام تھا آئیڈیا دینا, انہوں نے اپنی سوچ دے دی, انہوں نے فلیور دے دیا, ہر چیز کے بارے میں رائے دے دی, جو ان کی رائے غلط صحیح ہو سکتی ہے. تمہارا کام ہے کنورٹ کرنا رائٹنگ میں, میرا کام ہے پوڈ کاسٹ. ایکویشن بن گئی, سدرا ابو بکر کو پے کرنے لگ پڑی. ایک سکل فوری طور پہ کنورٹ ہوگی. ایک بی ایس کا اسٹوڈنٹ جو منتھلی اتنے پیسے کما لیتا ہے, ابو سے مانگنے کی ضرورت نہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کہ جی کتنے عرصے سے میں ابو سے نہیں مانگے. کیوں نہیں مانگے؟ سر میری ایک سکل ہے, میں اس کو کنورٹ کرتا ہوں, پیسے آ جاتے ہیں. اف یو ار اسٹوڈنٹ, کوچنگ آتی ہے, ٹیوشن آتی ہے, پڑھانا آتا ہے, گھر سے پیسے نہ مانگو. میں نے آخری جو فیس ہے زندگی کی, ایک آخری فیس جو مانگی تھی انجینئرنگ کی, پہلی سیمسٹر کی فیس ابو سے مانگی آخری, اس کے بعد نہیں مانگی. سمجھ آ گیا یار, یہ نہیں دے سکتے, نہیں مانگنی. کیوں نہیں مانگنی؟ خود کمانا ہے خود خرچنا ہے, خود کمانا ہے خود خرچنا ہے, خود کمانا ہے خود خرچنا ہے. یار یہ اپنے پہ لوڈ ڈالنا میچور کرتا ہے آپ کو. ہم کیا کرتے ہیں ساری زندگی بچتے ہیں, ابو آپ کریں, اماں آپ کریں, دوسرے کریں. سر جب اپنے لوڈ ڈالو گے, خرچے سر پہ اٹھاؤ گے, لوڈ پڑے گا آپ کو. اچھا اب ہوا کیا, یہ بڑی انپورٹنٹ چیز ہے نادیہ, مجھے کنسپٹ آف منی یا استعمال کیسے کرنا ہے ینگ ایج میں آنا شروع ہو گیا. یار یہ تو کوئی ایسی مخلوق ہے, کوئی ایسی چیز ہے پیسہ جو کنورٹ ہوتا ہے. یہ کنورٹ ہوتا ہے, کسی کو خوش کر دیتا ہے, کسی کا علاج کرا دیتا ہے, کسی کا عمرہ پکا, کسی کا صحت, کسی کا کوئی, کسی کی فیس, کسی کی کتاب, کسی اچھے ریسٹورنٹ سے کھانا اور جاتے ہوئے اچھی ٹپ. یہ تو کنورٹ ہوتا ہے. یہ تو فوری طور پہ جو سا وہ ہر چیز کیا ہوتی ہے جی. میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ سمجھ آ جائے گی. سر میں چلا گیا ٹرکی, سمی میرا بڑا پرانا دوست ہے, سارا اس نے پلان کیا ہوا تھا. سر ہم جہاں گئے نا, اناطولیہ گئے ہیں, انکرا گئے ہیں, استنبول گئے ہیں, کہیں ہر چیز ایکوریٹ پلان تھی. اور کہیں بائی روڈ ہم نے ٹریول نہیں کیا, بائی ایئر ٹریول کیا, سٹی ٹو سٹی بھی بائی ایئر. کہاں صاحب ہم جا رہے ہیں, جیسے ایئرپورٹ سے نکلے ہیں سامنے کارڈ ہے قاسم علی شاہ, وی آئی پی گاڑیاں, وی آئی پی پروٹوکول. میں کہا سمی یہ کیا بکواس ہے؟ کہتا ہے حضور پیسے تو کما لے, ہوتے کچھ بھی نہیں. کہتا میں خرچے ہے وہ کنورٹ ہو گئے ساری دنیا دی سروسز, کوٹ ٹائی لا کے سانو بندے لین کھڑے نے. ہر ہوٹل چ بندہ پوچھے سر آپ نے کھانا کھایا, چیزیں ٹھیک ہے سر, زبردست ہے. تو دوسری طرف ہے پڑھائی ہے بھی ہے نا سر, ہے نا سر. تو سر مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کنورٹ ہو جاتی ہے کس میں, آسانیوں میں. یہ نیڈ بھی ہے اور یہ ایک جڑنے کا سلسلہ بھی ہے. سر یاد رکھیے فوری طور پہ لائف میں منی کو استعمال کرنا اور اس کی ڈیفینیشن کو سمجھ جائیے, نہیں تو کیا ہوگا. خطرناک چیز بتا رہا ہوں, پیسہ آپ کو استعمال کرنا شروع کر دے گا. پیسہ غلام بنا کے استعمال کرنا ہے, پیسے کا غلام نہیں بننا. سر یہ آتے ہیں, یہ چلی جاتی ہے, پیسے کے استعمال میں حسن ہے, جوڑنے میں حسن نہیں ہے. جس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے وہ میچور ہونا شروع ہو گیا. اس کو پتہ لگ گیا کہ جس طرح زندگی کی آکسیجن میرے حق میں مجھے مل گئی ہے, سن لائٹ میری مجھے مل جاتی ہے, سر یہ بھی ایک اللہ کا کرم ہے جو مجھے ملتا ہے اور آپ نے استعمال کرنا ہے, بس استعمال پہ ہے کیسے کرنا ہے. سو پراسپیرٹی کا ہونا, تھرڈ لیول کا ہونا بڑا ضروری.